تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سراج السالکین مصباح المقربین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں مولانا روم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت، جس کو تصوف کی اصطلاح میں حقیقت الہیہ کہتے ہیں، اس کا سمجھنا کسی بھی فرد بشر کا کام نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے سوا اللہ کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کا عرفان جیسا کہ وہ ہے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معرفت الہی بندوں کا بس کی بات بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے مثال دی تھی کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کیا تم نوح علیہ السلام کو جانتے ہو، تو آدمی کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور دوسرے آدمی سے پوچھیں گے کیا آپ نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں، وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں کہاں جان سکتا ہوں نوح علیہ السلام کو۔ تو اپنی اپنی جگہ پر دونوں بھی درست ہیں، ان کا جاننا وہ الگ ہے، ان کا نہ جاننا وہ حقیقت کے اعتبار سے الگ ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا معاملہ بھی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے ویسا تو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ آدمی کے بساط کے مطابق جتنی اپنی معرفت اس کو دینا ہے وہ دے دیتا ہے، اور اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اس موضوع پر گزشتہ کے درس میں ہم بات کر رہے تھے، آج اسی کا تسلسل جاری رہے گا۔ ممکنات کہتے ہیں ایسی چیز کو جو شروع سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے، اور اس کی جیسی تخلیق اور بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہے، اور نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایسی چیز کو کہتے ہیں ممکنات۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کے سوا، اس کی ذات اور اس کے صفات کے سوا جو کچھ بھی ہے سب ممکنات ہے، موجودات ہے۔ اور ممکنات موجودات، مثال کے طور پر کسی انسان کے بارے میں کہا جائے، یا کسی چیز کے بارے میں کہا جائے، یا سورج، چاند، ستارے، زمین، چاہے کچھ بھی آپ مثال کے طور پر لے لیں، تو ایک وقت کے بعد ہی اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے، اس سے پہلے وہ نہیں تھا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے خود انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب وہ شیء مذکور ہی نہیں تھا، وہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کچھ سوچا جا سکے، جس کے بارے میں کچھ بولا جا سکے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس انسان کے بارے میں۔ ایسا بھی دور انسان کے اوپر گزرا ہے۔ تو اب وہ چونکہ موجودات میں سے ہے، تو لہٰذا وہ کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، اور اس کی وہ ظاہری شکل ہے، اور اس ظاہری شکل کو کہتے ہیں آیان خلقیہ، خلق کی ظاہری شکل جو ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ایک انسان کے بارے میں آپ کہیں گے تو انسان دو آنکھ ہوتی ہے، ایک ناک ہوتی ہے، ایک منہ ہوتا ہے، ایک تصور آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک اگر کنجی کہیں گے تو فوری ایک کسی کنجی کا تصور آپ کی آنکھوں کے سامنے جم جائے گا۔ کوئی بھی آپ چیز کو لے لیجئے، مچھلی کہیں گے، ایک مچھلی کا تصور آپ کی آنکھوں کے سامنے جم جائے گا۔ یہ ہے آیان خلقیہ، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بیچ میں آئی، لیکن اس کی تخلیق کہ یہ چیز ایسی پیدا ہونے والی ہے، یہ اللہ کے علم میں تو تھا نا۔
تو اللہ کا علم اللہ کی اپنی صفت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے قدیم ہے ویسی اس کی صفت بھی قدیم ہے، تو اس کا مطلب وہ چیز تو بعد میں وجود میں آئی لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے تب سے وہ موجود ہے، تو مطلب اس کی حقیقت بہت پہلے سے موجود ہے، وہ سامنے تخلیقی اعتبار سے بعد میں منظر عام پہ آئی۔ تو آیان خلقیہ اس کو کہتے ہیں جو منظر عام پہ آیا ہے، ممکنات میں ہے، اور اس کا جو علم ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس لیے اللہ کے ساتھ وہ بھی قدیم ہے، وہ بھی بہت پہلے سے ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں آیان ثابتہ یا تصور علمیہ۔ اس کے اوپر پھر چیز ہوتی ہے وہ ہے حقیقت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی حقیقت۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر 3 درجے ہو گئے، ایک تو ہو گئی آیان خلقیہ، ایک ہو گئی صور علمیہ یا اس کو آیان ثابتہ کہتے ہیں، پھر تیسری چیز ہو گئی حقیقت الہیہ۔ حقیقت الہیہ جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کچھ حقیقت کے بارے میں، اپنے کچھ راز کے بارے میں بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی بساط کے مطابق ہی وہ سمجھ پائے گا، اس کا ذکر یہاں پر ہوگا۔ اب یہ چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم آگے کے اشعار پڑھیں گے تو ہم کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ذاک ماہیات و سر آں پیش چشم کاملہ باشد آیا۔ یہ جو ماہیتیں ہوتی ہیں چیزوں کی، کوئڈیٹیز جس کو کہا جاتا ہے، وہ اور اس کے جو رازوں کے راز ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، حقیقتیں ہیں، ہر انسان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کاملین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے ان کو ان میں سے بعض راز بتا دیتا ہے۔ اب ان کا وہ جو جاننا ہے وہ بھی اللہ کے جاننے کی طرح کا جاننا نہیں ہے، اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ در وجود السر حق و ذات دور تر از فہم و استبصار کو، اللہ اور اس کی ذات کے وجود کے رازوں سے واقفیت اپنی بساط کے مطابق بھی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے فہم اور بصیرت چاہیے۔ فہم اور بصیرت سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک انسائٹ اتنی اسٹرانگ ہونا چاہیے، سمجھ کی صلاحیت اتنی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وہ راز اس کو سمجھ میں آ سکیں، اور ایسا نہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی مثال میں کہا گیا تھا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نوح علیہ السلام کو جانتا ہی نہیں، میں جان ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حقیقت نوح کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نوح علیہ السلام کو جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت نوح کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ نوح علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ ویسے یہاں پر بھی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو واقف کرواتا ہے۔ چونکہ آ مخفی نماند از محرماں ذات و وصف چیست کاں ماند نہاں۔ جب اللہ تعالیٰ محرموں سے، اپنے رازوں کے جاننے والوں سے، اپنے بندوں سے، ایسے بندوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اپنی حقیقت اپنے بعض بندوں کو، اپنی حقیقت بھی جو سب سے ناممکن چیز ہے اللہ کی معرفت، وہ بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو معلوم کرا دیتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کس کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کس کی صفت ہے جو ان سے چھپ جائے گی؟ جو چیز سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہے وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئی ہے، تو اب اس کے سامنے ہے کون؟ مطلب جب اللہ اپنے راز ان کو دکھا رہا ہے تو دنیا کے رازوں کی تو ان کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بڑی چیز جب حاصل ہے تو چھوٹی چیزوں کی کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے؟ عقل بحثی گویا دی دورست کو بیز تعویل محال کم شنو۔ لیکن یہ جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بحث والی عقل رکھتے ہیں، ان کی عقل اسی حد تک کام کرتی ہے کہ بس کسی موضوع کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اندر بحث کرتے رہتے ہیں۔ بحث والی عقل والے یعنی کہ فلاسفرز، ان کو کچھ مواد چاہیے کسی موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے کہہ رہے ہیں آپ بحث کی عقل والے۔
وہ لوگ بعض چیزوں میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے، یہ کہاں ہے، ایسا ہے تو کہاں ہے، بندہ کیسے جان سکتا ہے، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل ناممکن کو جو ان کی عقل کے مطابق ناممکن ہے وہ بغیر کسی تعویل کے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس تعویل چاہیے، جب تک تعویل ان کو نہیں دیں گے تب تک وہ کسی بات کو نہیں مانتے۔ فلاسفرز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قطب گوید مرترا اے سست حال، اونچ فوق حالت استاید محال، لیکن جو قطب کے درجے پر فائز ہوتا ہے، جو تعویلوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ ایمان کے اس درجے پر ہے جس کو قطب کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے فلسفیوں سے کہ اے سست حال انسان، ہمارا جو حال ہے وہ اتنا تیز ہے کہ ہم تیزی سے بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں، تو ابھی دنیا کے خول میں ہی ہے، تو سست حال ہے، یہ تیری حالت کی وجہ سے تجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اپنی حالت کو بدل، شاید تجھے بھی کچھ سمجھ میں آئے اس دنیا کی چیزیں۔ تیری اپنی حالت ہے جو اس چیز کے سمجھنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ واقعات کے کنونت برکشود، نئے کے اول ہم محالت می نمود۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے تھے جو پہلے تم کو ہی محال نظر آتے تھے، تم ہی اس کے خلاف بولا کرتے تھے، آج تم ہی اس کو مان رہے ہو۔ دنیا کی چیزوں کو ہی لے لیجئے، پہلے انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ زمین گھومتی ہے۔ فلسفی لوگ کہا کرتے تھے یہ کیسی بیکار بات کر رہے ہیں، زمین اگر گھومنے لگے تو گھر گر جائیں گے، لوگ گر جائیں گے، زمین کیسے گھومتی ہے، کیسے گھوم سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے زمین کا گھومنا، زمین سٹل ہے، زمین نہیں حرکت کرتی، زمین اگر حرکت کرے گی تو عمارتیں گر جائیں گی، لوگ چلتے چلتے گر جائیں گے، ایسے کیسے زمین حرکت کرتی ہے، مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن آج پوری دنیا مانتی ہے نا، کیونکہ ان کے پاس تعویلات آ چکی ہیں، اب ماننے پر مجبور ہے۔ تو وہی فلسفی جو پہلے زمین کی حرکت کو مانتا نہیں تھا، آج کیسے مان رہا ہے پھر؟ تو اسی طریقے سے بہت ساری روحانی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تعویلات نہیں رکھتی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ان کی نظر میں پہلے محال تھی، ناممکن تھی، اب اس کو مان رہے ہیں نا؟ چوں ریحانی دت زدہ زندہ کرم، تیہ را بر خود مکن حبس ستم۔ جب تم کو اللہ تعالیٰ کے کرم نے 10 قید خانوں سے آزاد کر دیا ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو تم نہیں مانتے تھے، تمہارے پہلے کے لوگ جو گزرے وہ نہیں مانتے تھے، پوری زندگی ایسی گزر گئی ان کی۔ ایک وقت پہلے تمہارے آبا و اجداد میں پتہ نہیں کتنے جنریشنز پہلے کی بات ہے، وہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، زمین گھومتی ہے نہیں مانتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سائنس پروف کر رہی ہے، وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ لیکن تم پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے پردے کھولے تمہارے اوپر، سائنس نے ترقی کی، جو چیزیں تمہارے پہلے کے لوگ نہیں مانتے تھے اب تم مان رہے ہو، تو یہ اللہ کا کرم ہوا۔ تو اللہ نے تم کو ایک قید خانے سے کھلے میدان میں آزاد کیا ہے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح کی سوچ رکھ کر، لمیٹڈ سوچ رکھ کر تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، ایک میدان تیہ تم کو دیا گیا ہے اور تم اس کو بھی قید خانہ بنا رہے ہو۔ تیہ جو ہے اصل میں ایک بڑے وسیع میدان کا نام ہے، جس کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک اس میدان میں سرگرداں تھے، اتنا بڑا میدان تھا۔ تو آپ ایک مثال کے طور پر لے رہے ہیں کہ تم کو ذہن کھول دیا گیا، حقیقتیں سامنے لائی گئیں، گویا کہ تمہارے لیے میدان بڑا کھول دیا گیا، ابھی بھی تم اپنے آپ کو قید خانے میں ڈال کر رکھ رہے ہو۔ نکلو باہر، میدان کو قید خانہ مت بناؤ۔ چوں خلاصی یافتی اسد بلا، فقر را بر خود مکن رنجو انا۔ دنیا میں جب تم سینکڑوں مصیبتوں سے، سینکڑوں پریشانیوں سے نجات پا چکے ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر مصیبت کو، فقیری کو اپنے اوپر مسلط کر لیں۔ فقیری تھی، پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اب تم کو نجات مل گئی مصیبت سے، اب غیر ضروری کیوں اپنے آپ کے اوپر رنج مسلط کر رہے ہو؟ وہ رنج کا دور گزر گیا، جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی وہ رنج کا دور تھا، گزر گیا، اب کئی پردیں کھل گئیں، نئی نئی باتیں سامنے آ گئی، اب نکلو میدان میں اور نئی نئی باتیں جاننے کی کوشش کرو۔ پہلے کہا گیا تھا کلم فی فلکی یسبحون، قرآن مجید میں آیا، ہر چیز، ایوری تھنگ ریوالوز ان اٹس اون آربٹ۔
آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہا ہے. لوگ مانتے نہیں تھے، لیکن آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ اپنے آربٹ میں ہر چیز ریوالو کر رہی ہے. تو پردے کھلی نا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں پھر نئی باتوں کا انکار کر کے پھر ایک نئی مصیبت مول لیتے ہو؟ سہل گیرش تا نگردد مشکلت ورنہ شد شکر چو زہر قاتلت. آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر اس طرح سے تم سیدھی بات کو کمپلیکیٹڈ بنا دو گے تو پھر تم کو حقیقت سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اپنے اوپر اور مشکلیں مت لاؤ. جو بات سمجھائی جا رہی ہے سیدھا اس کو سمجھو، ورنہ تمہارے لیے شکر فراہم کی جا رہی ہے اور تم اس کو زہر قاتل بنا رہے ہو تو کس کے لیے نقصان؟ تمہارا ہی نقصان ہوگا. سوئے بحث خیش تاز اے ابوالحسن کی سخن پایا ندارت جان من. اے ابوالحسن، یہاں ابوالحسن سے مراد بہت ہی محبت سے آپ سننے والے سے خطاب کر رہے ہیں. اے ابوالحسن، آؤ ہم جو بتا رہے ہیں اس بحث کی جانب آؤ. ہم جو بتانا چاہتے ہیں اس کی طرف پلٹ کر آؤ. اب یہ جو بحث چھڑ گئی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اب چلی جائے گی تو پھر ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے. نسبت اثبات با نفیس نخست گر بیانش می کنی برگو درست. اب اثبات اور نفی جو ابتدا میں تذکرہ چھڑ گیا تھا کہ ایک ہی چیز کو ایک آدمی اثبات میں لیتا ہے، ایک آدمی نفی میں لیتا ہے، ایک یس میں لیتا ہے، ایک نو میں لیتا ہے. اثبات کہتے ہیں یس کرنے کو، نفی کہتے ہیں نو کرنے کو. نوح علیہ السلام کو جانتے ہو کیا؟ ہاں جانتا ہوں. یہ جواب اثبات میں ہے. میں نوح علیہ السلام کو نہیں جان سکتا، یہ جواب نفی میں ہے. تو یہ جو اثبات اور نفی ہے یہ نسبت کی وجہ سے ہے. اس آدمی نے نوح علیہ السلام کو الگ نسبت سے دیکھا تو اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں نوح علیہ السلام کو نہیں جان سکتا. اس آدمی نے نوح علیہ السلام کو دوسری نسبت سے دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ میں نوح علیہ السلام کو پہچانتا ہوں. یہ نسبت کی وجہ سے نفی اور اثبات ہو رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کو اور کھول کے بیان کرو تاکہ اور بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ سکیں، نئی باتیں سامنے آ سکیں. یہ بڑی کام کی بحث ہے. اس بحث میں جاؤ ایک بار پھر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے سلسلے میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس کے ذریعے سے جانیں گے. نفی یک چیز و اثبات تشرواس چون جہت شد مختلف نسبت دو تاس. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی یس اور ایک چیز ہوتی نو، ہاں اور نہ. ایک ہی چیز کے جواب میں ہاں اور نہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز کی نفی اور اثبات دونوں اسی چیز کے معاملے میں یہ پاسبل ہے، کیونکہ جہت بدل گئی، نسبتیں دو ہو گئیں، تو ایک جہت سے ایک نسبت سے یس ہو سکتا ہے، دوسری جہت دوسری نسبت سے نو ہو سکتا ہے. ما رمیتا اذ رمیت از نسبتست نفی و اثباتست ہر دو مثبتست. اب قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی تھی. اس مٹی خاک کے اثر سے دشمنوں کے صفوں کے اندر ہلچل مچ گئی اور کئی لوگ اندھے ہو گئے تھے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا تھا جنگ بدر میں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی، جب وہ مٹی آپ نے پھینکی تھی نا، اس وقت وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. اب یہاں پر اس آیت کے حوالے سے آپ سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہے وما رمیتا، اے نبی آپ نے نہیں پھینکی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ رمیتا، جبکہ آپ نے پھینکی. رسول اللہ نے پھینکی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول آپ نے پھینکی لیکن آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. تو یہ کیا ہے؟ تو اس آیت کے اندر نفی اور اثبات دونوں ہیں. اب کیا ہے؟ ماہیتیں بدلی ہوئی ہیں. ایک مٹھی خاک اتنے سارے دشمنوں کو اندھا کرنے کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ پھینکی تو رسول اللہ نے، لیکن وہ رسول اللہ کی پھینکی ہوئی خاک اتنے سارے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب رسول اللہ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا بنا، کیونکہ اللہ کے حکم سے پھینکی گئی، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل ہوا اس کے اندر، اس کے اثر سے دشمن اندھے ہو گئے. تو گویا کہ ظاہری طور پر رسول اللہ نے پھینکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس کو اپنی طرف منسوب اس لیے کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینکی گئی تھی، اس لیے رسول اللہ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا بن گیا۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیے تو رسول اللہ نے پھینکی، دوسرے اعتبار سے دیکھو تو رسول اللہ نے نہیں، اللہ نے پھینکی، اور دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو افکندی چو بردستے تو بوت، تو نے افگندی کے قوت حق نمود۔ اے نبی آپ نے پھینکا، کیونکہ یہ پھینکنے کا عمل آپ کے ہاتھ سے ہوا، اس لیے آپ نے پھینکا۔ تو نیف گندی، آپ نے نہیں پھینکا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تعالی نے وہ طاقت دی تھی تو ہوا۔ اس مٹھی خاک کے ذریعے دشمنوں کو اندھا کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے دی، اسی لیے ایسا ہوا، اسی لیے اس کو کہا گیا وہ اللہ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی۔ لیکن ہاتھ سے کس کے گیا؟ رسول اللہ کے ہاتھ سے گیا، تو اس لیے کہا گیا آپ نے پھینکی۔ تو اپنی طرف اپنی اپنی جگہ پہ دونوں درست ہیں۔ زور آدم زادہ راہ حد بود، مشت خاک اشکست لشکر کیشوت۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آخر ایک انسان ہے، اور انسان کی طاقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہے۔ دنیا میں انسان جب بشر بن کے آیا ہے تو دنیا کے بعض تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، بشری تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں انسان کو، اور بشری تقاضا دنیا کے قاعدے قانون کے مطابق، یہاں کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ایک مٹھی سے اتنے ہزاروں دشمنوں کو اندھے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کی طاقت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک مٹھی ایک لشکر کی شکست کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے اندر کچھ خاص کمال کر دیا، اسی لیے فرمایا گیا اللہ نے پھینکی۔ مشت مشت تستو افگندن ز ماست، زین تو نسبت نفی و اثباتش رواست۔ مٹھی تو تمہاری مٹھی ہے، یہ بات صحیح ہے نبی، مٹھی ہماری نہیں ہے، مٹھی تو تمہاری ہے، تم نے پھینکی، لیکن مٹھی تمہاری ہے، پھینکنا ہمارا ہے۔ یہ ہے اصلیت اس کی۔ ان دو نسبتوں کی وجہ سے اثبات اور نفی دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے پھینکا وہ بھی صحیح ہے، رسول اللہ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ دو نسبتوں کی وجہ سے اس کی نفی اور اثبات دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ یعرفون الانبیاء ازدادہم مثل ما لا یشتبہ اولادہم۔ اب آپ ایک دوسری مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو، جو انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کے دور میں جو گزرے نا، وہ لوگ انبیاء کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ بہت سارے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دل سے قائل تھے، کیونکہ جو آثار اور علامتیں وہ جانتے تھے نبی ہونے کی، وہ پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتے تھے۔ بلکہ ایک مقام پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے ہیں نبی جتنا یہ آپ کو پہچانتے ہیں، اتنی علامتیں اور آثار ان کو دکھائی دیتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ ہم چو فرزندان خود دانند شاں، منکراں با صد دلیل و صد نشاں۔ ان کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں منکر لوگ، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں ہیں، سینکڑوں علامتیں ہیں، آسمانی کتابوں سے جو آثار نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ پوری پائی جاتی ہیں، اور نبی کی بعثت سے پہلے کے حالات جو پرانے جاننے والوں نے بیان کی ہیں، نجومیوں نے بیان کی ہیں، سب علامت آ چکے ہیں۔ اب ان کو 100% یقین ہے کہ نبی ہیں۔ لائک از رشکو حسد پنہا کنند، خیش تنرا برندانب میزنند۔ لیکن ظاہری طور پر مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ حسد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان کو کیوں ملا، ہم کو کیوں نہیں؟ ہم تو یہ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، ہم تو اتنے باعزت ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ان کو کیوں دیا گیا؟ وہ تو ایک یتیم ہے، ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، کیوں دی گئی ان کو نبوت؟ یہ جو حسد ہے، یہ حسد ان کو اقرار کرنے سے روکتا ہے، لیکن دل سے مانتے ہیں۔ یہ حسد کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں جیسے کہ یہ رسول کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا دکھاوا ہے۔ پس چو یارف گفت چو جائے دیگر، گفت لا یارف ہمو غیری فزر۔ ایک طرف کافروں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کافر لوگ
نبی کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے پہچانتے ہیں، تو نبی کی معرفت حاصل ہے ان کو، کافروں کو، یہ فرمایا گیا۔ دوسری طرف اولیاء کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اولیائی تحت قبابی لا یعرفہم احد غیری، میرے اولیاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرے اولیاء میرے قباب، قبے کی جمع ہے، قبہ جو ہے ٹوم کو بھی کہتے ہیں، گنبد کو، اور قبہ کالر کو بھی کہتے ہیں، شرٹ کے کالر کو۔ تو اب آپ دو طریقے سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، میرے کالر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، میرے اولیاء میرے کالر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اور ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا، صرف اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے اولیاء کرام کو، کوئی نہیں پہچانتا۔ انبیاء کرام کے بارے میں کہا گیا کہ کافر ان کو پہچانتے ہیں، اور اولیاء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ کیا بات؟ یہاں پر بھی آپ وہی سمجھا رہے ہیں، دونوں طرف حقیقتیں الگ الگ ہیں، جہتیں بدل گئی ہیں پہچان کی۔ ویسی پہچان جیسا اس حدیث قدسی میں بیان کی جا رہی ہے، جو شان ہے اولیاء اللہ کی، وہ شان اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا، تو جو شان نبی کی ہے وہ اللہ کے سوا کون کیسے پہچانے گا؟ وہاں جو کافروں کا پہچاننا ہے وہ شان کو پہچاننا نہیں ہے، مقام و منزلت کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے نبی ہونے کو پہچاننا ہے۔ انہم تحت قبابی کامنون، جس کے یزداں شاہ ندانت زازمون، وہ میرے کالر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیاء اللہ کو، اور اللہ کے سوا ان کو، اولیاء اللہ کو، اپنی کوشش سے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ ہے اصل مطلب۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کو پہچاننے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اولیاء کو پہچانیں گے تو کوئی نہ کوئی تو اولیاء کو پہچانے نا، تبھی تو دوسروں کو پتا چلے گا کہ یہ ولی ہیں۔ اگر کوئی نہ پہچانے تو کسی کو پتا چلے گا، مگر اپنی کوشش سے نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی حقیقتیں لوگوں کے اوپر ظاہر کر دے تو لوگوں کو پتا چلے گا، نہیں تو نہیں۔ ہم بنسبت گیر ای مفتوح را کہ بدانی یو ندانی نو ہو را، اور اس بات کو بھی آپ اسی طریقے سے سمجھو، نسبت کی وجہ سے ہے، جس نسبت کے ساتھ دیکھا گیا ہے، جس جہت کے ساتھ دیکھا گیا ہے، اسی کے حساب سے فیصلہ ہوا ہے۔ جانتے پہچانتے یا نہیں جانتے نہیں پہچانتے، ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، ایک ہی ولی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بتا کر پوچھا جائے کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں بھائی میں اچھی طرح ان کو جانتا پہچانتا ہوں۔ تو کیا جانتے پہچانتے ہیں آپ ان کو؟ فلاں خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے والد یہ ہیں، ان کی والدہ یہ ہے، ان کو اتنے بچے ہیں، وہ اتنا پڑھے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز یہ ہیں، ان کا مزاج یہ ہے، ان کے اخلاق ایسے ہیں۔ آپ اس حیثیت سے ان کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ کس لیول کے آدمی ہیں، یہ پہچانتے ہیں؟ یہ نہیں پہچانتے۔ دیکھیے، ایک جہت سے آپ پہچان رہے ہیں، دوسری جہت سے آپ نہیں پہچان رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بدانی و ندانی نوح را، تم نوح علیہ السلام کو جانتے بھی ہو، تم نوح علیہ السلام کو نہیں جانتے بھی ہو۔ زی نمت بسیار آمد در خبر، کاں بہ نسبت باشد ہے جاں معتبر۔ اس طرح کی باتیں احادیث میں بہت آئی ہیں، اور بہت ساری مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں نسبت کی وجہ سے معتبر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ایک چیز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن نسبت کے بعد وہ چیز بھی قیمتی بن جاتی ہے۔ نسبت ایک بیکار چیز کو کام کی چیز بھی بنا دیتی ہے، وہ چیز کا نام ہے نسبت۔ قرآن مجید کا غلاف، ایک کپڑا جو آپ بازار سے خرید کے لائے اپنے پیسوں سے، ایک ہی تھان میں سے آپ کپڑے کو لائے، ایک کپڑے کو کاٹ کر آپ نے قرآن مجید کا غلاف بنا دیا، باقی بچے ہوئے کپڑے کو آپ نے گھر کا فرش بنا دیا، اور ایک وقت کے بعد اسی تھان کے دونوں کپڑے، دونوں کی ویلیو ایک جیسی نہیں رہی۔ اس فرش پر آپ پاؤں رکھ کر چل رہے ہیں، دوسرے اس کپڑے کو آپ پاؤں لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ اسی تھان کا وہی کپڑا ہے۔ نسبت نے اتنا بڑا فرق کر دیا ہے۔ امجد حیدرآبادی کی ایک ربائی ہے، اس میں انہوں نے بڑی کام کی بات کہی ہے جسم کی خوبی
دل آگاہ کے ساتھ، تکلیف سفر نہیں ہے ہمراہ کے ساتھ، نسبت سے نجس بھی پاک ہو جاتا ہے، انا میں گناہ نہیں ہے للہ کے ساتھ۔ انا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بے شک ہم، اب یہ تو انانیت ہے ہم کہنا، لیکن للہ جب لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کے ہیں لگتے ہی، نسبت لگتے ہی وہ ایک گناہ کا کام ثواب کا کام بن گیا۔ انا کہنا اپنے آپ میں گناہ کا کام تھا، لیکن للہ لگتے ہی وہ گناہ کا کام ثواب کا کام بن گیا، کیونکہ نسبت اللہ سے ہو گئی۔ اسی طرح کی 20 مثالیں ہیں کعبۃ اللہ شریف کے غلاف، اور جو چیزوں کو آپ مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اسی بات پر زور رہے ہیں کہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت سمجھ میں آتی ہے نسبت کے بعد ہی۔ اس مسئلے کو اور کھول کے آپ بیان کریں گے اور یہ سمجھائیں گے کہ نسبت کتنی اہم چیز ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در